بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے انٹر پارٹ 1 کا لیکچر پڑھا تھا ارکان اسلام۔ آج ہم اس میں سے پہلا رکن پڑھیں گے، کلمہ شہادت۔ تو ہم کلمہ شہادت اور اس کی اہمیت پر آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اب ہم کلمہ شہادت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ کلمہ شہادت کی اہمیت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو کلمہ شہادت پڑھنے کے ساتھ ہی وہ کفر و شرک سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی شرک کی وجہ سے اس انسان نے جو اپنا دامن ناپاک کیا ہوتا ہے، تو جب وہ یہ پاک کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے آج ہی وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اب ہم کلمہ شہادت کے اجزاء پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے بڑا اہم کویسچن ہے کہ بورڈ میں بعض دفعہ سوال آتا ہے کہ کلمہ شہادت کے کتنے اجزاء ہیں؟ تو کلمہ شہادت کے 2 اجزاء ہیں، نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ جو پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے شرک کی نفی کر دیتا ہے۔ اس کی وضاحت توحید اور اس کی اقسام میں بھی موجود ہے، وہ ویڈیو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے رسالت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ تو جب انسان یہ الفاظ پڑھتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ ان سب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ دوسرا جز ہے رسالت۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کلمہ شہادت ایک ایسا عظیم کلمہ ہے جو انسان کو کفر و شرک سے نجات دیتا ہے، اور نہ صرف اسے کفر و شرک سے نجات دیتا ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر دیتا ہے، ایک تو پاکیزگی کی وجہ سے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اب انسان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، وہ ذمہ داری اس حدیث مبارکہ میں واضح ہے، جسے ہم کامل ایمان کی نشانی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب تم میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال لو گے، اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق بنا لو گے، پھر تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، کلمہ شہادت وہ عظیم کلمہ ہے جو در حقیقت انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ بھی ہے، یعنی یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کے سبب انسان ایک کفر و شرک سے نجات حاصل کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر
یہی وہ عظیم عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت میں بھی سرخ رو ہو جائے گا، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں بلکہ دل سے بھی اس کی تصدیق ضروری ہے، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن اس کلمے کے مطابق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔